أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اپنے کلام اپنے کلام کے ذریعے ہم کو ایک ڈور میں ہم کو بات دیا ہے، اور ہماری بہت ساری بہنیں ہمارے اس گروپ سے جو بھی اس تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. میری عزیز بہنوں، پچھلا لیکچر آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا اور بہت ہی اہم ٹاپک تھا اور بہترین انداز میں پیش کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے. آپ کے سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس اعزاز کے ساتھ پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا قدر و منزلت عطا کی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا منصب عطا کیا. میری بہنوں، یہ عظیم قدر و منزلت، یہ بلند اعزاز اللہ رب العزت نے انسان کو بخشا، اور اللہ نے انسان کو بے شمار طاقتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور مزید انسان کے اپنے اندر قوتیں اور صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جو زمین کے نظام کو چلانے کے لیے درکار ہیں. مگر انسان کی اپنی ہی صلاحیتیں، قوتیں انسان سے اس وقت تک چھپی ہوئی ہوتی ہیں جب تک انسان اپنی حقیقت سے ناشنا ہوتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ کہاں کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے. تو جب وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، خلافت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو صلاحیتیں، قوتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، انسان خود اس کو نہیں پہچانتا، نہیں سمجھتا کہ کون ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تب تک لیکن جب جن لوگوں نے اپنے اس مرتبے کو جان لیا، پہچان لیا، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا، اپنے علم کو صحیح جگہ استعمال کیا، پھر ان پر ان کی تمام صلاحیتیں، قوتیں ان پر آشکارا ہوئیں جو ان کے اندر چھپی تھیں. اور خود یہ قرآن بھی اپنے راز انہی پر کھولتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں مصروف عمل ہے. جب انسان اپنی ذمہ داری کو احساس کر لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے میں کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر کائنات کی ہر چیز بھی اور انسان کی اپنی قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کا بھرپور تعاون کرتی ہیں. پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ عظیم کارنامے انجام پاتے ہیں جو تاریخ کا روشن باب بنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب سے بہترین مثال اہل عرب کی ہے. عرب معاشرہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ تھا. معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے اس کا کوئی مقام نہیں تھا. قیصر و کسریٰ نے اس خطے کو نظر انداز کر رکھا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ ریگستانی خطہ ہے، یہاں کیا ملے گا. اب دیکھیں کہ جس معاشرے کا بگاڑ اس حد تک پہنچ جائے کہ بے رحمی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ انسان اپنی ہی اولاد کو زندہ دفن کرنے لگے. محبت ایسا نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی. اللہ نے وہ تو محبت تو اولاد کی رکھی ہے، لیکن وہ کیوں تھا؟ وہ محبت کو اپنی وہ معاشرہ ان کے اوپر حاوی تھا. ایسا بگڑا ہوا معاشرہ جو
لڑکیوں کو کہ ایک بیٹی کے باپ کہلائیں گے. تو یہ وہ معاشرے کا وہ دباؤ، یعنی جس قدر بگڑا ہوا وہ ماحول تھا، وہ معاشرہ تھا عرب کا کہ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس قوم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا، پھر اس قوم نے اپنی سوچ کو بدلا، اپنے کردار کو بدلا، اپنی قوت عمل کو بدلا، اپنی وہ عمل، اپنی وہ صلاحیتیں جب صحیح راستے میں وہ لگانے لگے اور اپنے سامنے انہوں نے واضح مقصد کو رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جاہل اجڑ گوار قوم بہت تھوڑے عرصے میں دنیا میں اس نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا. پھر اسی قوم سے ایسے اسلام کے علم بردار نکلے جنہیں صدیق، فاروق، غنی کا خطاب ملا. اب بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا، مگر انہیں تھوڑے لوگوں کی ایمانی قوت اور عزائم کی بلندی نے پوری عرب کی سرزمین کا سارا نقشہ بدل دیا تھا. تو میری بہنوں، یہ وہ خلافت کا منصب، اللہ نے اس میں عزت ہے، اس میں قدر و منزلت ہے، مگر میری بہنوں اس ذمہ داری کا بہت بڑا بار ہے. صلاح الدین ایوبی جب انہیں مصر کا ذمہ داری انہیں سونپی گئی 17 سال کی عمر میں، تو جب وہ لمبا سفر کر کے آئے، مصر پہنچے، تو وہاں ان کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے سیکریٹری نے کہا کہ حضور آپ آرام فرما لیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک جب کہ وہاں کا حال یہ تھا کہ وہاں بڑے بڑے افسران اس پوسٹ کے خواہش مند تھے اور ان کی نگاہوں میں تو کہتے تھے کہ یہ تو بھی بچہ ہے، یہ تو طفل مکتب ہے. مگر انہوں نے جب وہاں پہنچے اور ان کا استقبال کیا گیا اور جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ آرام فرما لیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ذمہ داری کا وہ احساس. انہوں نے کہا تھا کہ میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند کو ختم کر دیا ہے. آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے چلیں جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں. تو میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، خلافت کی پوسٹ دی، لیکن اس میں عزت تو ہے، اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کی تعظیم کروائی، سجدہ کروایا، مگر وہیں پر ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ ہے. اور قلنا، ہم نے کہا. ابھی تک دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھا قالو. قالا لام زبر لا ہے تو قالا اس نے کہا، لام الف زبر لا ہوگا تو ہو جائے گا ان دونوں نے. قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا. تو یہاں پر وقل، اب یہاں پر آ گیا قل، کہو. پڑھتے ہیں ہم نا، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اور قل، اب یہاں پر نا مل گیا ہے، نا، تو وقل نا، ہم نے کہا. یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، آباد ہو جاؤ. یہ مسکن سے نکلا ہوا ہے. مسکن کہتے ہیں گھر کو، رہنے کی جگہ. انتا، تو، وزوجکا، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، بیوی کے لیے شوہر جوڑا ہے، شوہر کے لیے بیوی. اور زوجو، تمہارا جوڑا، تمہاری بیوی کا، تمہارا زوجکا، تمہاری بیوی، الجنتا، وزوجک الجنتا، جنت میں. وقلا، اب یہاں پر دیکھیں لام میں الف لگ گیا ہے، یعنی اب آدم اور حوا علیہ السلام دو کے لیے ذکر آ رہا ہے، اس لیے اب الف لگ گیا ہے. وقلا، اور تم دونوں کھاؤ. وقلو تو یہ پورے گروپ سے ہوگا، تم سب کھاؤ. وقلا، تم دونوں کھاؤ. اب الف نہیں ہوتا تو ہوتا اکلا، اس نے کھایا. وقلا، اور کھاؤ. منہا، اس سے، رغدن، ہنسی خوشی، بفراغت. حیث، جہاں، شئتما، تم دونوں چاہو. شئتم ہوتا تو تم سب چاہو.
شئتما تم دونوں چاہو، وا اور لا نہیں، تقربا اب صرف یہاں پر الف لگ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ دونوں کی بات ہے، دونوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور نہیں تم قریب جانا، تم دونوں، صرف با پر ہوتا اس پہ زبر ہوتا ولا تقربا تو تم قریب نہ جانا، تقربو تم یہاں تک پورے گروپ کی بات ہوتی ہے، جمع تقربو، مثنیٰ تقربا، اور اگر یہ واحد ہوتا ایک سے خطاب ہوتا تو ولا تقربا ہوتا، صرف با پر زبر ہوتا، الف نہیں ہوتا، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے، حاضی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، الشجرہ شجر مطلب درخت، یہ اردو ورڈ ہے، عربی ورڈ اردو میں بولا جاتا ہے، ہاذہ الشجرۃ اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا پس تکونا، اب دیکھیں یہاں پر تکونا نو پر صرف زبر ہوتا تو یہ ہوتا، ورنہ تم ہو جاؤ گے، الف ہو گئے تو تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونو تم سب ہو جاؤ گے، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے اور ظالمین ظالموں میں سے۔ ہم نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری وزوجک الجنت اور تمہاری بیوی جنت میں آباد ہو جاؤ، وَقُلَا اور کھاؤ منہا اس سے، رغداً بفراغت ہنسی خوشی، حیث شئتما جہاں سے چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکون من الظالمین ورنہ ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اب دیکھیں کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا، اور اس آزمائش کے لیے اور ان کی آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا، اور کیا کہا، ولا تق اے آدم۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ اے آدم، ہم نے فرشتوں سے کہا انی جاعل الارض فی خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو جنت میں آباد کر دیا، کہ ان کے لیے ہے نا کہ یہ مشہور ہے، مسلم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جنت میں کے لیے پیدا کیا گیا تھا انہیں، جب انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھینک دیا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ یہ دراصل یہ غلط وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت ہی کے لیے بنایا تھا، کیونکہ پہلا ہی ورڈ جو آدم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت ہی کے لیے بنایا تھا، پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں امتحان کی غرض سے رکھا تھا، اور ان کی آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا تھا، اور فرمایا تھا ولا تقربا هذه الشجرہ، یعنی شجر پر یہاں پر یہ الف لام داخل ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے، یعنی جہاں پر الف لام داخل ہو جائے تو مخصوص چیز ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا نا شروع میں کہ یہی وہ کہ ذالک الکتاب، یہ مخصوص کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، جب الف لام داخل ہو جائے گا تو وہ مخصوص چیز ہو جائے گی، تو یہاں پر الف لام داخل ہے، هذه الشجرہ، تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو تعین کر کے بتا دیا گیا تھا، نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ وہ درخت خاص درخت ہے جو شجر ممنوع ہے، جس کے پاس تم نہیں جا سکتے، جس کے پاس جانے کی انہیں ممانعت تھی۔ اب وہ کون سا درخت تھا، کس چیز کا درخت تھا، اس کے تعین کے لیے ہمیں نہ کوئی دلیل قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کسی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز درخت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ممانعت تھی، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے انہیں روکا تھا۔ تو دراصل ہمیں ان چیزوں کے جب سوال اس طرح کے ذہن میں آئے، جیسے اکثر لوگ کلاس میں سوال کرتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ چونکہ سامنے نہیں ہیں، سوال آتے بھی ہوں گے تو کس سے کریں،
تو اس لیے ان سوالوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں جس سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہ ہو. جیسے کسی نے سوال کیا فرشتوں نے کیسے جانا کہ آدم علیہ السلام وہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا، ان کو کیا پتا کہ آدم کس خون اور اس گوشت کا انسان ہوگا. تو دراصل اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے آیات 4 چیزوں پر مشتمل ہے، محکمات ہیں، متشابہات ہیں، امثال ہے، اور قرآن کی آیات 5 چیزوں پر مشتمل ہے، حلال ہے، حرام ہے، احکام ہے، متشابہات ہے اور امثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو، اس کے قریب نہ جاؤ. حلال کو حلال سمجھو، اس کو عمل میں لے آؤ. حرام کو حرام سمجھو، اس کے قریب نہ جاؤ. احکام پر اپنے عمل کی بنیاد رکھو، اور امثال سے متشابہات کے پیچھے نہ پڑو. متشابہات وہ ہیں جو واضح نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو، اور امثال سے عبرت حاصل کرو، مثالوں سے عبرت حاصل کرو. قرآن کا 1/3 حصہ واقعات پر مشتمل ہے، مثالیں دی گئی ہیں قوموں کی، تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے. احکام کو اپنی زندگی کی بنیاد بنانا ہے، اور حرام سے دور رہنا ہے، حلال کو عمل میں لانا ہے، حلال کو اپنی زندگی کا جز بنانا ہے. یہ تمام چیزیں، یہ قرآن 5 چیزوں پر مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کس کے پیچھے بڑھتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے بڑھتے ہیں. تو اگر اس طرح کے سوالات ذہن میں آئے تو اس کو یہ جان لے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے. بس قرآن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہمیں اب وہ جنت کے جہنم کا ذکر ہے تو کچھ ہوگی، آخرت ہے تو وہ ہوگی، فرشتے ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے. یہ تمام متشابہات میں سے ہیں، اور اس کو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، مگر اس کی ہمیں قرید میں نہیں پڑنا ہے، اس کو ہمیں کھوجنے لگانا ہے. تو یہ درخت کس طرح کا تھا یہ ہمیں نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم تھا اللہ کا، منع کیا تھا، روکا تھا. تو دراصل یہ انسان کے عہد اور ارادے کی مضبوطی کا امتحان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے سامنے کچھ ممنوع چیزیں نہ آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا تو درخت کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ انہوں نے جو عہد اللہ نے ان سے لیا تھا، تو اس عہد کی مضبوطی اور اس پر جم جانے کا امتحان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے سامنے کچھ ممنوع چیزیں نہ آئیں. اگر اندھا شخص کہے کہ میں فلم نہیں دیکھتا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات اس وقت ہے جب آنکھوں والا کہے کہ میں فلم نہیں دیکھتا. اگر کوئی بہرا کہے کہ میں گانا نہیں سنتا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ جب کوئی کان سننے والا کہے کہ نہیں میں نے کبھی سنا ہی نہیں، میں سنتا ہی نہیں، تو بڑی بات ہے. اگر کوئی گونگا کہے کہ میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. پس اذل ڈگمگا دیا، یہ زلزلے سے نکلا ہوا ہے. اذا زلزلت الارض، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین. پس اذل ڈگمگا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے. کس سے؟ ہا کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ مؤنث ہے، یہ درخت کی طرف اشارہ ہے. عنہا، بس شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگا دیا. کس سے ڈگمگا دیا؟ اس ارادہ جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مضبوط عہد کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے اس شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا، انہیں اس ارادے سے انہیں ہلا دیا. انہا اس درخت سے، اس درخت. پس اخرجا، پس نکلوایا، ہما ان دونوں کو، من سے ما جو، پس نکالا، اخرجا نکالا، ہما ان دونوں کو، من سے ما جو،
مما اس سے جو کانا تھے فی ہی. اب یہاں پر دیکھیں فی میں ہی اس. اب یہ اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ جنت کی طرف نہیں ہے. انہوں نے اس سے جنت سے نکلوا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو من ما کانا فی اس سے جس میں وہ تھے. فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، ڈگمگا دیا، عنہا اس سے، اس درخت کے بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا اور نکالا ان دونوں کو من سے ما جو کانا تھے فی ہے اس میں. یہ جنت سے نہیں نکلوانے کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہی کے جو ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث کا صیغہ نہیں. اگر جنت کا ہوتا تو فی ہا آتا، یعنی اس حالت سے جس میں وہ تھے، جو ان کی وہ ایمانی کیفیت تھی، اس سے اس نے نکلوا دیا. اس ارادے کی مضبوطی سے اس نے نکلوا دیا، اس حالت سے، اس کیفیت سے اس نے نکلوا کر چھوڑا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی سے لوگ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا، اور پھر جب انہوں نے گناہ کیا تو پھر انہیں گناہوں کے پاداش میں انہیں زمین پر، جنت سے نکال کے زمین پر. دراصل یہاں نکلوانے کی بات جنت میں ہے ہی نہیں. اگر جنت سے نکلوانے کی بات ہوتی تو فیہا آتا، یہاں پر فی ہی آیا ہے. یعنی اس ارادے کی، اس عہد سے، اس حالت سے، اس ایمان کی حالت سے اس نے نکال دیا اور اس کو کمزور کر دیا اور وہاں اس سے نکال دیا. یہاں نکلوانے کے بعد آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آدم علیہ السلام جنت ہی، زمین کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے، زمین کی خلافت انہیں دی گئی تھی. تو جنت سے اس کے لیے نہیں نکالے گئے تھے، بلکہ اس جنت میں انہیں ایک امتحان کی غرض سے رکھا گیا تھا. جنت میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام جان لے کہ یہ ان کا اصل مسکن ہے، مگر اور اس کو جان لے کہ وہ کتنا خوبصورت، کتنی اچھی، کتنی بہترین جگہ ہے. لیکن اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ٹیسٹ دینے ہوں گے، انہیں امتحان لینا ہوگا. انہیں ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس ذمہ داری کو ادا کریں گے احسن طریقے سے، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو پھر جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی. تو وَقُلْنَا اور قل کہا، نہ ہم نے، اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعض کم تم، لبعض تم بعض کے لیے، عدو دشمن، تم ایک دوسرے کے، تم بعض کے لیے دشمن ہو، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ایک دوسرے کون؟ شیطان کا دشمن انسان، انسان کا دشمن شیطان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس سے اترنے کے لیے کہا؟ ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تم سب، یعنی آدم، حوا علیہ السلام اور شیطان. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لبعضکم لبعض وقلنا اهبطوا، تم سب اتر جاؤ. اگر یہ دو کے لیے ہوتا تو بقا آتا، الف لگ جاتا ہے نا، لیکن یہاں پر واو ہے تو اس کا مطلب کہ پورے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان، تینوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو. شیطان کا دشمن انسان، انسان کا دشمن شیطان. اب دیکھیں یہاں پر انسان، شیطان تو اپنا دشمن کو دشمن ہی جانتا ہے، مگر انسان شیطان کو دشمن تو کہتا ہے، مگر ہمیشہ عمل اس کا زیادہ اس کا شیطان کی دی ہوئی ترغیب پر ہوتا ہے. شیطان کیوں ہوتا ہے؟ دراصل شیطان ہمیشہ انسان کے پاس اس کا خیر خواہ بن کر آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ بعضکم لبعض عدو، اور آگے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں،
مستقرن جائے قرار ہے، ٹھہرنے کا مقام ہے، ومتاعن اور استقرار کہتے ہیں ٹھہرنے کو، مستقرن اور تمہارا ٹھکانہ ہے، ومتاعن اور متاع کہتے ہیں سر و سامان زیست، زندگی کے سامان، اور الی حین ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مقررہ وقت کے لیے، حین کہتے ہیں مقررہ وقت، ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہیں زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بہکایا تو اس نے کیا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور لیکن اصل میں انسان شیطان کے بہکاوے میں کیوں آتا ہے؟ وہ دشمن بن کر سامنے نہیں آتا بلکہ خیر خواہ بن کر آتا ہے۔ اب دیکھیں جب آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے بہکایا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آیا ان کے سامنے اور کہا کہ یا آدم، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا جو انسان کے اندر جو خواہش اس کی فطرت میں ہوتی ہے اسی چیز کی طرف، اسی طرف سے وہ آتا ہے۔ آدم علیہ انسان کے اندر ہے نا ہمیشگی کی زندگی اور منصب، یہ دو خواہش انسان کے یہ انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس منصب اور اسی خواہش کی بنا پر دیکھتے ہیں خون خرابے، قتل غارت گری ہوتی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے منصب ملے، انسان کی خواہش میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے وہ کیا کہا تھا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ایسے درخت کا پتہ جس کو تم کھا لو گے تو ہمیں خلد، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت ملے گی جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب انسان کو اور کیا چاہیے؟ تو اس نے کیا کہا تھا، اس کو خوب پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت سے روکا ہے، اور اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جس کا پھل تم کھا لو گے تو ہمیشگی۔ تو اب اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جواز پیش کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع کیا ہے، تو اس نے کیا کہا، وقال ما نہاکما، سورہ اعراف میں دیکھیں آیت نمبر 27-28 میں، وقال ما نہاکما ربکما، اس نے کہا تمہارے رب نے نہیں منع کیا ہے ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا مگر یہ کہ ان تکونا ملکین، اگر تم اس درخت قریب جاؤ گے، اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تکونا ملکین، تم دونوں بادشاہ بن جاؤ گے، اور تکونا من الخالدین، اور تم دونوں کو زندگی ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، کبھی مرو گے نہیں۔ اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے کیا کہا، خیر خواہ بن کر میں تمہارا آیا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم دونوں کا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان تو انسان کو ہمیشہ، اب کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے مجھے مہلت دے دے اللہ، تو مجھے دوبارہ اٹھائے جانے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں مہلت دی گئی، یعنی اس نے پہلے دن اس نے حسد کیا، اور اس نے اللہ اعظم کی تعظیم، اعظم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی پہلے دن سے یہ اس کا دشمن اس نے کیا، اس سے حسد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسے نکالا کہ تو نے کبر کیا، تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اب دیکھیں یہ وہ چیز تھی جو شیطان کو، انسان کو کبر، کہ اس نے آدم سے اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم ذرا اپنے آپ کو غور کریں، ایک کبر جس سے وہ شیطان جو جنوں میں سے تھا، کہ اس نے، ابلیس نے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، عرش کا چپا چپا اس نے سجدہ کرنے سے کوئی جگہ خالی نہیں رہی، لیکن اس نے کبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو کبر ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارا کبر، ہم تو اپنے ہی برابر کے لوگوں میں، ہم اپنے ہی خون، اپنے ہی خاندان کے لوگوں میں یہ تو تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہماری برابری کیسے کریں گے، یہ تو یہ شان یہ ہمارے ہی لیے، یا یہ چیز تو ہمارے لیے تھی، یا ان کو اس طرح کی چیزیں ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو ذلیل سمجھتے ہیں، کسی کو کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ کتنا ہے نا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، جب ان کو یہ خلافت ملی، یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو اس ذمہ داری کے احساس نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ عمر جو اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر اچھل کر بیٹھا کرتے تھے، مگر جب انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس ذمہ داری کے بار نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ آرام بھول ہی گئے تھے، بلکہ وہ لوگ ان سے کہا بھی کرتے تھے کہ امیر المومنین آپ آرام کر لیا کریں، تو کہا کرتے تھے کہ جب عمر ایک بار سو جائے گا تو اسے کون جگانے آئے گا۔ تو میری بہنوں، یہ وہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ جہاں وہ بڑی بڑی فتوحات ہو رہی ہیں، ان کی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی سرحد بہت دور دور تک پھیل چکی تھی، روم، ایران، آپ سوچیں کہ شام، عراق، یہ تمام اسلامی اس میں داخل ہو گئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی عمر کہیں ایک نابینا کی بھی خبر گیری کر رہے ہیں، ایک بیوہ کی بھی خبر گیری کر رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر عمر کے دور خلافت میں ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا۔ کبھی وہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں اور ایک دیکھتے ہیں کہ گشت کر رہے ہیں تو لوگوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے، تو ایک گھر سے اس وقت تو چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور چولہے پر ہاڑی رکھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس بچے بھوکے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے ہانڈی میں میں نے پانی اور اینٹ ڈال کر میں نے چولہے پر چڑھا دیا ہے اور بچے سے کہہ دیا ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں تاکہ بچہ مطمئن ہو جائے، اور میں اسے سلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ فوراً پلٹتے ہیں اور وہیں سے ایک بورے میں تمام چیزیں ضرورت کی رکھتے ہیں اور خود اپنے کندھے پر لاد کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین میں اس کو پہنچاؤں گا، تو کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے روز بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ ذمہ داری تو میری تھی، کہ عمر کی ذمہ داری میں وہ نگہبانی میں وہ دی گئی تھی، اور وہ بچہ۔ تو میری بہنوں، یہ ان کی ذمہ داری کا احساس۔ اسی طرح سے ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک نابینا شخص رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیوں وہ نہیں آیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ایک نیک انسان تھا، وہ روز آتا تھا میرے کھانے، مجھے کھانا بنا کر کھلاتا تھا، میرے گھر کی صفائی کر دیتا تھا، اور پتہ نہیں کہ 3 روز سے میں بھوکا ہوں، پتہ نہیں کیوں وہ نہیں آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابو بکر تھے، یعنی یہ ذمہ داری ملی ہے، اور یہ تیسرے روز کی بات ہے جب انہیں خلافہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ کو جب یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو اس وقت یہ گشت کر رہے تھے، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ ابو بکر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں تمہارے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا، اور انہوں نے کہا، اس نابینا سے کہا کہ اب میں آپ کے کام کیا کروں گا۔ اور پھر وہ تا زندگی جب تک وہ بوڑھا شخص زندہ رہا، نابینا شخص، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ تو میری بہنوں، یہ تھی کہ جہاں اسلامی نظام قائم کرتا تھا، دشمنوں سے اسلام کی راہ کو روکنے والوں سے جنگ کرنی تھی،
اسلامی نظام کو درست کرنا تھا، اس کو پھیلانا تھا، وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کہ کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ جو ان کی نگہبانی میں دی گئی ہے، کہیں اس سے اللہ تعالیٰ جب بات پرس کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ذمہ داری کا احساس تھا جس نے، کہتے ہیں کہ وہ 10 سالہ جو دور خلافت تھا وہ پھر کبھی سورج کی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ روشن دور۔ تو میری بہنوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ذمہ داری کو سمجھا اور اسے انجام دیا، اور اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری انہی لوگوں پر ختم ہو گئی، اب کوئی اور آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو سونپی گئی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو ادا کرنے کے لیے اپنے دائرہ کار میں ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام مردوں کا ہے، بے شک اس کے علمبردار مرد ہیں، مگر ہم خواتین اب دیکھیں کہ ہم یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ کام مردوں کا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے جو بگاڑ ہے اس میں حصہ کس کا زیادہ حصہ ہے؟ وہ مردوں کا ہے۔ یعنی معاشرے کا 90% جو نظام جو بگڑا ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، تو اس کو درست کون کرے گا؟ اس کو درست کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ جب تک ہم نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے یہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعزاز بخشا ہے، ایک منصب دیا ہے۔ انسان کیا چاہیے نا؟ عزت چاہیے اور منصب، یہ اللہ نے دونوں ہمیں دے کر بھیجا ہے اس دنیا میں، مگر ہم نے اسے ٹھکرا دیا ہے اور ہم اسے دوسری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ پس تلقا، پس سیکھ لیے، آدم نے، من سے، رب ہی، اپنے رب سے، ہی یعنی اس کا رب، اپنے رب سے، آدم من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس متوجہ ہوا، علیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فتلقى آدم، پس سیکھ لیے آدم نے، من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس متوجہ ہوا اس کی طرف، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے روکا تھا اور آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے، حالانکہ اس نعمت بھری جنتوں میں صرف ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ دراصل یہ انسانی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ جس چیز سے اسے روک دیا جاتا ہے اس کا وہ زیادہ حریص بن جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس زمین کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے، سوائے چند چیزیں ہیں جن سے ہمارے رب نے ہمیں روکا ہے، مگر شیطان کی وسوسہ اندازیوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور دنیا کی ترقی و کامیابی کا راز انہیں چند چیزوں میں چھپا ہے جس سے خدا نے ہمیں روک دیا ہے۔ اور مزید ستم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح نادم ہونے کے بجائے ابلیس کی طرح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے ہزاروں تعویلیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام دیکھیں، غلطی ابلیس نے کی تھی۔ ابلیس نے کون سی غلطی کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے پاس مت جانا اور آدم علیہ السلام چلے گئے۔ غلطی دونوں نے کی، لیکن فرق کیا ہوا؟ ابلیس اپنی غلطی پر اکڑ گیا، اس نے اصرار کیا، نادم ہونے کے بجائے اس نے چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور آدم علیہ السلام کو اپنے گناہ کا جیسے ہی احساس ہوا وہ پریشان ہو گئے، ان کے دل میں ندامت ہونے لگی
اور وہ بے چین ہو گئے کس طرح سے اپنے رب سے معافی مانگیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی تلافی کیسے کریں. تو دراصل ابلیس اور آدمیت میں ہی فرق ہے. غلطی کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آدم کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا. فَنَسِيَ، مگر وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. تو دراصل یہ بھول اور ارادے کی کمزوری یہ آدم کی صفت ہے، یہ انسان کی صفت میں شامل ہے. لیکن انسان کی صفت یہ ہے، آدم کی صفت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اسے احساس ہو جائے کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یا میں نے اس چیز کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اور میں نے اس کو توڑ دیا، تو بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو جب انسان کے اندر ندامت و شرمندگی کا احساس اجاگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے. اور کلمات کون سے تھے؟ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا؟ اے آدم کہو ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا. اب دیکھیں یہ ہماری یہ تعویل پیش کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے آدم تمہیں کیسے پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. دراصل میری بہنوں آپ دیکھیں کہ کن کلمات میں، جن الفاظ میں آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی تھی وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں، ان میں ہے کہیں واسطہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو قرآنی دعاؤں کا مجموعہ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دی جائے گی. آپ اسے دیکھیں، ان دعاؤں کو اپنی یاد کریں، اور ان الفاظ میں، جن الفاظ میں پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں اللہ رب العزت سے، ان الفاظ میں دعا مانگنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہیں کسی بھی پیغمبر کی دعا میں کوئی واسطہ ہے؟ تو دراصل یہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. کیونکہ یہ بات میں یہاں پر اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری چند بہنیں انہوں نے اس بات کو یہاں پر سوال کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تو واسطے سے دعا مانگی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دعا کے الفاظ کیا تھے. سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے اس دعا کو، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفس پر، وَإِن لَمْ اور اگر نہیں، تغفر لنا تو نے ہمیں معاف کیا، وترحمنا اور نہیں رحم کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے. تو دراصل یہی غلطی انسان کی صفت ہے. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، مگر غلطی پر اصرار یہ ابلیس کی صفت ہے. ندامت آدم کی صفت ہے. تو ہم آدم کی اولاد ہیں، غلطی ہم سے ہوگی، اور غلطی کا ہم اور توبہ بھی آدم کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً جو ہی احساس ہو اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اس غلطی کو نہ کرنے کا عہد کریں. اس غلطی کو اللہ سے نہ کرنے کا عہد کریں اور پھر اسے پوری طرح بچنے کی کوشش کریں. اب پھر اگر کبھی بغیر ارادے کے، بغیر بھول کر پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے، پھر اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور آدم کے، اللہ اور بندے کے جو تعلق استوار کرتی ہے. جب بندہ اللہ پلٹ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص بے آب و گیا وادی میں
وہاں پر اس کا اونٹ وہ اس نے اپنے درخت وہ سستانے کے لیے لیٹا، سفر کر رہا ہو اور وہ اپنے درخت کو اونٹ کو اپنے درخت سے باندھ دیا ہو، اور پھر اس کا اونٹ، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ غائب ہے، جس پر اس کا سامان زندگی تھا، جس پر کھانے پینے کا سارا سامان تھا، وہ اونٹ غائب ہے۔ اب وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ صحرا میں مر جائے گا، اب وہ اپنا سفر کیسے طے کرے یا کھانے پینے کا سامان کہاں سے حاصل کرے۔ اتنا مایوس ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ابھی صحرا میں، اور اتنی اس کی مایوسی کی حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بے اختیار خوشی سے اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ وہ بھول کر خوشی کے اس طرح کے الفاظ نکالتا ہے زبان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پلٹنے والے بندے کو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، گناہ کا ارتکاب ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا اور یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ ہم گناہ کر کے ہم توبہ کر لیں گے، گناہ کرتے وقت احساس رہے ہم گناہ کر رہے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں، تو ایسی توبہ نہیں، بلکہ بھول کر انسان سے گناہ ہو جائے اور اسے احساس ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ موتی سمجھ کے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے میرے عرق انفعال کے، تو اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں بہت زیادہ۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فتاب علیہ، جب تابہ کا لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تابہ کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے، تو دونوں کے لیے تابہ کا لفظ۔ لیکن جب تابہ کا لفظ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا پلٹتا ہے بندے کی طرف، اور الہ کے ساتھ ہے تو بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف۔ تو یہاں پر فتاب علیہ، کون پلٹا؟ اللہ متوجہ ہوا اس پر، یعنی آدم علیہ السلام کو جب ندامت ہوئی، وہ پریشان ہو گئے کہ میرے رب نے مجھے تو روکا تھا اس درخت سے اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور اس کی تلافی کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات سکھا دیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ چند کلمات سکھائے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے کی آیت، قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعا، سب کے سب، فاما، پس اما اگر، یاتین، آئے تمہارے پاس، کم تمہارے پاس، یاتین آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع، پس من جو، تبع جس نے اتباع کی یا جو چلا، ہدایا میری ہدایت پر، پس جس نے اتباع کی ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف، پس نہیں ہے خوف، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ حزن سے نکلا ہے، آپ لوگ کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا میری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، صحبت میں رہنے والے، اسی سے صحابہ نکلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اصحاب کہتے ہیں ساتھی، صحبت میں رہنے والے، تو اولئک یہی لوگ، اصحاب النار یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں۔
ہم وہ فیہا اس میں خالدون یہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل نہبطوا اتر جاؤ منہا اس جنت سے جميعاً سب کے سب، فإما پس اگر یاتینہ آئی تمہارے پاس، یاتینہ آئے گی، یہاں یاتینہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے چونکہ یہاں پر ہدایت کی بات ہو رہی ہے، کم تمہارے پاس، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو تبعا چلا، ہدایا کہتے ہیں، تبعا مطلب پیچھے چلنے والے کہتے ہیں، تبعا اسی کو کہتے ہیں تبع تابعین ہے نا، فمن تبع پس جو تبعا چلا، ہدایا میری ہدایت کے، ہدن ہدایت، ہدا ہدایت یا میری، ہدا یا میری ہدایت کے، فلا خوف پس نہیں ہوگا خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو علم سکھایا۔ کس چیز کا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے تھے، یعنی دنیا کا ہر علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، مگر وہ ہدا، وہ ہدایت جو ان کی آخرت کے لیے، یعنی اس سے جو وہ دنیاوی علم تھا، لیکن یہ علم جو قرآن علم دیتا ہے، جو ان کی آخرت کو کامیاب بنانے والا ہے، وہ علم آدم علیہ السلام کو اس وقت نہیں دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے سے نہیں بچ سکے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ علم شیطان کے، لیکن بہرحال ایک علم کی روشنی جب انسان کے پاس ہوتی ہے، اس وقت وہ علم ان کے پاس نہیں تھا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے یا اس سے اللہ کی نافرمانی کر لی تو پھر کیا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب وہ علم دے رہا ہے، وہ علم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری طرف سے جو تمہیں ہدایت پہنچے گی، فمن تبعا، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اگر ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے دین کا بھی علم ہے، تو پھر وہ علم اس کا، پھر وہ اس کا علم اس کی آخرت کو کامیاب بنائے گا، پھر وہ اس کو خدمت خلق اللہ تعالیٰ نے اسے شعبہ دے دیا ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو کامیاب بنائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، قرآن کا علم، دین کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ صرف دنیا کو اس سے کامیاب ہوگی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک ڈاکٹر، انجینئر اگر اس کے ساتھ ساتھ صاحب علم ہے، دنیا دین کا بھی علم ہے، تو پھر آپ دیکھیں پھر وہ ایک اس جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ہے وہ ادا کرے گا، پھر وہ اس کا علم ایک کامیاب ڈاکٹر، ایک کامیاب دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے بھی ہوگا۔ اس طرح سے وہ کہیں پر وہ رشوت خور نہیں ہوگا، وہ کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، وہ اپنے اس ڈاکٹر کے پیشے کو بزنس نہیں بنائے گا۔ آج کتنا ڈر لگتا ہے، جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ پتہ نہیں وہ اپنے ایک بزنس کہتے ہیں، تب تو وہ اس کو مریض کو کہتے ہیں کسٹمر مل گیا ہے نا۔ تو یہ دراصل جب ایک ڈاکٹر اگر دیندار بھی ہے، خدا خوف بھی، خدا اس کے اندر خدا کا خوف ہے، تو پھر ایک سکون ہوتا ہے۔ ایک مریض کو جاتے ہیں اس کے پاس سکون ہوتا ہے، جو ہوگا وہ سچ بتائے گا، وہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنائے گا، اپنے بزنس کا ذریعہ نہیں بنائے گا ہمیں۔ تو یہ ہوتا ہے دین۔ اور تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم دیا تھا، مگر وہ علم انہیں شیطان کے بہکانے سے نہیں بچا سکا اور اس کے جال میں پھنس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ علم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم دونوں اتر جاؤ، بس اگر جو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو علم تمہیں پہنچے گا، فمن تبع ہدایا، بس جو اس اتباع کرے گا اس علم کی، اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان، بہت سارے انسانی فطرت ہے، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جس کا آخرت پر ایمان ہے؟ میری بہنوں 90% لوگ، یعنی 100% لوگ، آپ جس کا آخرت پر ایمان ہے، کوئی بھی اس میں سے نہیں چاہے گا کہ وہ جنت جہنم میں جائے، اور
جنت سے وہ محروم رہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا. لیکن یہ الگ بات ہے اس کے پاس علم نہ ہو، یہ الگ بات ہے اسے وہ ماحول نہ ملا ہو، وہ الگ بات ہے وہ چاہتا ہو لیکن اس کے اندر وہ نہیں جانتا کیا کیا چیزیں اس کی زندگی میں. شرک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن نہ جانے کتنے شرک ہیں اس کی زندگی میں، اسے پتہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی غلطی ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے. تو کیسے یہ دراصل یہ قرآن کا وہ علم ہے جو اسے یہ روشنی عطا کرے گا، وہ ہدایت عطا کرے گا، اس راستے پر جانے سے اسے روکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ علم کا آ جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ انسان شیطان اس کے بعد بھی اپنا کام کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکانے سے بچائے، اس شیطان کے فتنوں سے بچائے، اور ہم اس جو علم ہمارے پاس آ گیا ہے اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمدللہ آیت نمبر 35 سے 39 کی تفسیر مکمل ہوئی. بڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ کی طرف. آیت نمبر 35. جی آپ سب میرے ساتھ. وقلنا اور ہم نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت، وکولا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، حیث جہاں، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، ہادہی اس، شجرۃ درخت، فتکون پھر تم ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین ظالموں میں سے. ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں آیت نمبر 35 کی. وقلنا اور ہم نے کہا. اچھا اب قلنا جو ہے نا، ہم نے کہا، یہ ہمیشہ کانسٹنٹ یہی اس کا میننگ ہے، تو آپ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کر دیجئے، لکھ لیجئے ڈائری میں، ٹھیک ہے. اور وہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہم نے کہا، اور ہم نے کہا، یا آدمو اے آدم، اسکن تم رہو. اچھا اسکن کی روٹ کیا ہے؟ سین کیف نون. سکنہ کہتے ہیں گھر کو. سکون کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. جی ہاں، ہر ایک کو اس کی تلاش جو ہے بے شک. تو سکون کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی حرکت کے بعد ٹھہرنے کو کہتے ہیں. سکن کہتے ہیں گھر کو. گھر میں آ کر انسان کیا کرتا ہے؟ اچھا جب گھر کے باہر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گھر کے باہر جب ہم جاتے ہیں تو ہم کام کے لیے جاتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر مرد حضرات جب جاتے ہیں، اور ہم بھی، تو حرکت ہوتی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں. اور گھر پہ جب ہم آتے ہیں تو سکون ملتا ہے، تو سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے گھر. تو سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. لیکن کیسا ٹھہرنا؟ سکنہ کا کیا مطلب ہے؟ حرکت کے بعد ٹھہرنا. اچھا یہاں پہ ایک لمحہ فکر ہے. تو ہمیں سکون کا کیا مطلب پتہ چلا کہ وہ ٹھہرنا، وہ رکنا جو کہ حرکت کے بعد، کام کے بعد ہو. اور ذرا ہم اپنے جائزہ لیں، ہمارے کیا ٹرمز ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں سکون کے بارے میں، کہ بھائی کچھ نہ کرنا پڑے اور بس سب کچھ یوں ہی ہوتا چلا جائے اور سکون ہی سکون ہو. سبحان اللہ. ہمیں پتہ چلا کہ سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جب ہم حرکت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب رکتے ہیں آرام کے لیے، اس کو سکون کہتے ہیں. تو آپ لوگ بھی حرکت میں رہیے، پڑھیے، یاد کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور پھر الحمدللہ قرآن سکون کا باعث ہے. اسکن تم رہو، ٹھہر جاؤ، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی. تمہاری کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ زوج یعنی بیوی.
تو کیف زبر کا جو ہے وہ تمہاری کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ. کلا کس سے ہے؟ کل سے. اس کا روٹ ہے حمزہ کیف لام. اکلا یہ کھانے کے معنی میں آتا ہے. دیکھیں جو کلا ہے نا یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ اس میں ون کے لیے بھی ورڈ ہے. سنگولر جو جنرلی جو زبانیں ہم نے پڑھی ہیں جیسے فار ایگزامپل انگلش ہی لے لیجئے تو سنگولر اور پلورل پڑھا ہے. اسی طرح اردو میں بھی ہم نے واحد اور جمع پڑھا ہے. لیکن عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو دو کے لیے مثنیٰ کہتے ہیں عربی زبان میں دو کو, اس کے لیے بھی ورڈز ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو ہے نا وہ کلا یہ دونوں کے لیے ہے. یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے کلا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ, تم دونوں کھاؤ. ٹھیک ہے. رغدن اطمینان سے, دلچسپی, عمدگی سے. ٹھیک ہے. حیث جہاں, شئتما تم چاہو. اب دیکھیں یہ جو تما ہے نا تما, اب تک ہم نے کون کون سے پڑھے تھے ورڈ؟ قلتم, بہت سارے ایسے ورڈ تھے جس میں اینڈ میں کیا تھا؟ تا میم تم, تا پیش میم ساکن تم. ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں اسپیشلی کیونکہ اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ورڈز کی شیپنگز یوز ہو رہی ہیں جس میں دو لوگوں کا ذکر ہے. تو یہاں پہ شئتما آ رہا ہے. ٹھیک ہے. شئتما یعنی تم دونوں چاہو. یہاں پہ تم چاہو لکھا ہوا ہے لیکن ایکچوئل میں یہ ہے تم دونوں چاہو. ولا تقربا اور نہ قریب جانا. تقربا بھی کس کا ہے؟ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ دو لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اگر بہت سارے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تقربو ہوگا, او کا ساؤنڈ ہوگا. لیکن یہاں پہ ہے تقربا, تم دونوں قریب نہ جانا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف رابع قرب. ہادہی ہادہی اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. اس یہ وہ ہے نا. تو ہادہی کا کیا ہے؟ اس. الشجرہ درخت کے. شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت کو. زمین سے اگنے والا وہ پودا یا نباتات جس کا مضبوط تنا ہو اور وہ اوپر کی طرف اگتا اور بڑھتا ہو وہ شجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شجر کو کیا ہوتا ہے؟ جس کا مضبوط تنا ہو. پودے کو نہیں شجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے. دیکھیں کونا ہے نا یہ بھی ڈبل کا دو لوگوں کے لیے مثنیٰ کا صیغہ ہے. تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے اور نہ قریب جانا. ولا تقربا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. آیت نمبر 36 سب میرے ساتھ. فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا. الشیطان شیطان نے انہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا. مما سے جو کان وہ تھی فیہ اس میں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا تم اتر جاؤ. بعضکم تمہارے بعد. لبعض بعض کے. عدو دشمن. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے. فی الارض زمین میں. مستقر ٹھکانہ. ومتاع اور سامان. الی حین تک وقت. الہین اگر ہم ساتھ میں پڑھیں تو کیا ہوگا؟ وقت تک. ٹھیک ہے. آئیے ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا بریک کر کے بریک کر کے پڑھیں گے تاکہ ہم سمجھیں. ہم کو رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر کا کیا ہوتا ہے؟ پھر پس تو یہاں پہ کیا ہے؟ پھر. ازل پھسلا دیا. ہما اب دیکھیں یہاں پہ ہم کنٹینیوس دو لوگوں کی باتیں کریں. کس کی بات کریں؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. تو ہم ہمیشہ یہاں پہ کس کا صیغہ یوز ہوگا؟ مثنیٰ کا صیغہ یوز ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے. پروناؤن ہے یہ. ہما ان دونوں کو. تو فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلا دیا. اچھا زلہ جو ہے نا وہ زا لام لام اس کا روٹ ہے اور زلہ کہتے ہیں بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا. ارادے کے بغیر پھسلنا. الشیطان شیطان نے. تو شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کو پھسلا دیا. انہا اس سے. اچھا یہاں پہ ان جو ہے نا اس کا مطلب ہے وجہ ہے. یہاں پر ان کا مطلب وجہ ہے. تو کس کی وجہ سے ہوا ہے یہ انہا؟ مطلب اس درخت کی وجہ سے. تو ہا کی جو ضمیر ہے نا یہ درخت کی طرف جا رہی. ہاذہ الشجرہ کی طرف جا رہی ہے.
تو درخت کی وجہ سے دونوں کیا ہو گئے؟ پھسل گئے، پھسلائے گئے. فَأَخْرَجَهُمَا پھر اخرجا نکلوا دیا، ہما دونوں کو. ٹھیک ہے، فَأَخْرَجَهُمَا اگر ہم ساتھ میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر انہیں نکلوا دیا، دونوں کو نکلوا دیا. اچھا یہاں پر جو اخرجا ہے نا، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے خراجیم. خرجا کہتے ہیں نکلنے کو اور اخرجا کہتے ہیں نکلوانے کو. مما اس میں سے جو یا سے جو کانا وہ تھے فیہی اس میں، وقلنا ریپیٹ ہوا ہے اور کہا ہم نے. ٹھیک ہے، اب یہاں ہم نے کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ نا جو ہے نا نون الف زبر نا. اہبطوا تم اتر جاؤ. ہابط اس کا روٹ ہے. ہابط کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، جلدی بلندی سے پستی کی طرف جانا. تم اتر جاؤ، اہبطوا یعنی تم اتر جاؤ. بعضکم تمہارے بعض. اچھا تمہارا کا مطلب کیسے پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ کم کی وجہ سے، اور بعض کا تو بعض ہی ہے. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ عربی زبان میں جو ہے نا ضاد ہوتا ہے، ضاد جس کو ہم ضاد پڑھتے ہیں، عربی زبان میں یہ ضاد ہوتا ہے. تو بعضکم، لیکن جب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو پڑھیں گے تمہارے بعض، کیونکہ اردو میں بعض کہتے ہیں. لبعض، اچھا لی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ؟ کہ ہاں بعض کے. ٹھیک ہے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہوں گے. اچھا عدو جو ہے نا اس کا روٹ ہے عین دال واو. ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں. اچھا فی تو پتہ ہے ہمیں کہ میں ہے، اور ارض سب کو پتہ ہے زمین، تو فی الارض زمین میں. مستقر ٹھکانہ ہے، اس کا روٹ ہے قاف را قرار قرار کی جگہ، مستقر ٹھہرنے کی جگہ. ٹھیک ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، سامان زندگی ہے وہ، اور متاع سامان زندگی ہے، الا تک. یہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا، یہ آپ کی ڈائری میں موجود ہونا چاہیے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، حین وقت یہ بھی کانسٹنٹ رہے گا، ہین کو ہمیشہ وقت ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو الا ہین کیا ہو جائے گا؟ ایک وقت تک. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے. ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں آیت نمبر 37 کا. فتلقا پھر حاصل کر لیے آدم علیہ السلام من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابا پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. فتلقا ٹھیک ہے، حاصل کر لیے، سیکھ لیے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام نے. تلقی کہتے ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، اس کو قبول کرنا. تو یہاں پہ کیا مطلب ہوتا ہے فتلقا کہ آدم علیہ السلام نے شوق سے جو ہے وہ ورڈ سیکھے، وہ کلمات سیکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے. اچھا چلے بتائیں مجھے کلمات یہ کس کی جمع ہوں گی؟ کلمے کی جمع ہے. ٹھیک ہے، فتابا تو مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ دیکھیں ہوا ہم ہے نا، یہ سب وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا ایک وہ کے لیے، ایک شخص ہو تو وہ، اور بہت سارے ہو تو ہم. تو انہو کون؟ انہو ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے اور ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ التواب توبہ قبول کرنے والے. اور یہاں پہ کیا ہے لکھا تو یہ گیا ہے توبہ قبول کرنے والا، لیکن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تواب. ٹھیک ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا. کیسے رحم کرنے والا؟ بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اس کا لفظی ٹرانسلیشن رننگ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. اس نے قبول کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. 38 ورڈ ٹو ورڈ. قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فإما پس جب یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن سو جو تبعا چلا ہدایا میری ہدایت پر، فلا تو نہ خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ کم، یحزنون غمگین ہوں گے. ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 کی. قلنا ہم نے کہا، دیکھیں کتنا ریپیٹ ہوا ہے قلنا. اہبطوا تم اتر جاؤ، یہ بھی ریپیٹڈ ہے، منہا یہاں سے.
کہاں سے اتر جاؤ؟ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جنت کی طرف جا رہی ہے کہ جنت سے اتر جاؤ. جمیعاً سب، سارے کے سارے. فَإِمَّا پس اما جب یأتینکم تمہیں پہنچے یا آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے. یہاں پہ منی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہدن ہدایت، سو من جو، فمن سو جو، تبعا چلا، تبعا یعنی پیروی کرنا، فالو کرنا. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہدایت پر چلا، ہدایا میری ہدایت کی طرف، فلا تو نہ خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. یہاں پہ موسٹ آف دا ورڈز ریپیٹڈ ہیں، صرف جو ہے یحزنون جو ہے اور خوفن، خوفن بھی ہو چکا ہے، یحزنون جو ہے وہ نیو ہے، غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، یحزنون کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ حزنون، حزن یعنی غمگین ہونا. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم رننگ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو چلا میری آیات پر، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 39 کی طرف بڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. اور الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. ورڈ انالیسس، والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا. اسٹارٹنگ میں دیکھیں والذین جن لوگوں نے ہے، تو آگے جو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ناؤن ہوگا نا، اگر وہ ایک ہے تو پھر اس کا جو ورب ہوگا نا وہ بھی ایک ہی ہوگا. لیکن اگر ناؤن پلورل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو ورب ہوگا وہ بھی پلورل ہوگا. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے کہا ہے تو پھر کفروا کیا ہوگا؟ کفر کیا. بہت سارے لوگوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، وکذبوا اور جھٹلایا. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا ان پلورل. ٹھیک ہے، بآیاتنا ہماری آیات کو. ہماری یعنی کس کی آیات؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. رائٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، لیکن یہ تعظیم کے طور پر ہے نا بآیاتنا ہماری آیات کو. اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اصحاب جو ہے نا، یعنی اصحاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھی. اصحاب صاحب کی جمع ہے، صحابہ، اسی سے صحبت نکلی ہے. صحبت کس کو کہتے ہیں؟ کمپنی. اور اصحاب جن کی کمپنی میں انسان رہے، ساتھی، دوست، ہے نا. تو اصحاب النار یعنی دوزخ کے ساتھی یا دوزخ والے ہیں. اور عربی زبان میں بیوی جو ہے نا اس کو بھی صاحبہ کہا جاتا ہے. آپ نے وہ آیت سنی ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. ہاں، تو اس میں جب انسان جو ہے چھوڑ دے گا آخرت میں، کس کو چھوڑے گا؟ بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ دے گا. تو صاحب یعنی ساتھی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بڑھتے ہیں انڈیویجول ورڈز کی میننگز کی طرف. پیج نمبر 46 نمبر ہے 176 سوری. اسکن تو آباد ہو جاؤ، کلا میں نے کہا تھا نا تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ یعنی دو لوگوں کے بارے میں، اور یہ فعل امر ہے یعنی آرڈر کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا یہ کرو وہ کرو. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں جو ہے نا 3 طرح کے وربز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ماضی یعنی پاسٹ، ایک ہوتا ہے مضارع یعنی کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر، دونوں ایک ہی میں آ جاتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے، اور تھرڈ والا جو ورب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل امر یعنی کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا یہ کرو وہ مت کرو، ہے نا. تو اسی طرح جب کلا یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم دونوں کھاؤ، ہے نا. تو یہ آرڈر ہے نا، امر کا صیغہ ہے، تم دونوں کھاؤ. ٹھیک ہے، رغدن ہنسی خوشی، شئتما تم دونوں نے چاہا، لا تقربا تم دونوں قریب نہ جانا. اب دیکھیں یہاں پہ انڈیویجول میننگز میں ہے نا، آپ کو ایز اٹ از ہی لرن کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کو تم دونوں آئے گا. ٹھیک ہے نا. ہادہ شجرۃ اس درخت کے، ہادہ اس میں نے کہا تھا نا اسم اشارہ ہے، اس درخت کے. فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، اذل ہما اس نے ڈگمگایا، ہما ان دونوں کو. ٹھیک ہے، اخرجا نکلوا دیا،
ہما ان دونوں کو. ٹھیک ہے, تو ایک دیکھیں ہوا یعنی وہ ایک, ہما وہ دونوں, اور ہم سب. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اہبطو تم اتر جاؤ, عدو دشمن, مستقر ٹھکانہ, متاع سامان, تلقا اس نے سیکھ لیے, کلمات کچھ الفاظ, تاب علیہ وہ متوجہ ہوا ان پر, توبہ قبول کر لی. یاتینکم آئے تمہارے پاس, من تبع جس نے اتباع کی, من یعنی جس, جو. ٹھیک ہے, تبع اتباع کی. لا یحزنون, لا یعنی نہیں, یحزنون رنجیدہ, تو وہ رنجیدہ نہ ہوں گے. کذبوا انہوں نے جھٹلایا, خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے, اصحاب الناری دوزخ والے. جی الحمدللہ ہم بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف. کویشچن نمبر 37 ہے, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت میں کیا غلطی ہوئی؟ جواب, انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کو روکا گیا تھا. کویشچن نمبر 38, توبہ کسے کہتے ہیں؟ جواب, آدمی سرکشی سے باز آ جائے اور خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے. کویشچن نمبر 39, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کون سی کلمات سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ دعا جو ہے بہت مؤثر دعا ہے, اسے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. سوال نمبر 40, کویشچن نمبر 40, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی, پھر انہیں جنت سے نکلنے کا حکم کیوں دیا؟ جواب, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے ہی پیدا کیا تھا. جنت میں انہیں صرف امتحان کی غرض سے رکھا گیا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. جی سبحان اللہ, آج کا سیشن مکمل ہوا اور اختتام مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.